وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے معزز اور میرے عزیزو، مسند احمد میں ایک واقعہ موجود ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھتی ہوں، آسمان سے 3 چاند اترتے ہیں اور میرے گھر کو آ کے روشن کر دیتے ہیں۔ 3 چاند آسمان سے اترتے ہیں میرے آنگن میں، میرے گھر میں، اور وہ میرے گھر کو روشن کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی، خواب میں 3 چاند نظر آئے ہیں جو میرے گھر میں اترے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تعبیر کرتی ہو؟ اللہ کے نبی، میری تعبیر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ مجھے 3 بچے دے گا، آپ میں سے 3 اولاد ہوگی میری، 3 بیٹے یا 3 بیٹیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تعبیر نہیں ہے جو تو کر رہی ہے، تعبیر تمہیں بعد میں سمجھ آئے گی۔ اماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رہے، میں صاحب اولاد نہ ہوئی۔ چند سالوں کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب اختلاف اس بات کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ کوئی کہتا تھا بقیع میں بنائی جائے، کوئی کہتا تھا شہدائے احد کے ساتھ بنائی جائے۔ یہ اختلاف صحابہ میں موجود تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کو حل کیا کہ میرے کانوں نے آقا سے سنا تھا، نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں اسی کو قبر بنائی جاتی ہے، وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے، اسی میں قبر مبارک بنا دی گئی، قبر مبارک بن گئی۔ اب یہ حجرہ اتنا تھا کہ ایک قبر کی جگہ ادھر تھی دائیں طرف اور ایک جگہ تھی بائیں طرف۔ اماں عائشہ کہتی ہیں، جب صدیق اکبر میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق میں نے ان کو بھی ان کی قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دائیں جانب بنا دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، ابو لولو پیچھے سے وار کر کے زخمی کر دیتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پیٹ سے پیپ بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ سیدنا عمر نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار کوشش کرنے پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں پیٹ کے رستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حالت یہ ہے، عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں، میرے بیٹے میری ایک وصیت ہے،
اور اس وصیت کا پاس رکھنا۔ بابا جان بتائیں کیا وصیت ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی اپنے یاروں کے ساتھ لٹایا جائے، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جائے، اور میری قبر بھی پیارے صدیق کے ساتھ بنائی جائے۔ آپ ایسے کریں، ماں عائشہ کے پاس جائیں اور اجازت لے کر آئیں، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، بلکہ کہنا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے، اور عمر چاہتے ہیں کہ ان کی قبر بھی اسی حجرہ میں بنائی جائے، اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اور دونوں یاروں کے ساتھ اور دونوں پیاروں کے ساتھ دفن کیا جاؤں میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر آئے، ماں عائشہ میرا بابا سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے۔ ماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا امیر المؤمنین عمر بن خطاب اگر چاہتے ہیں تو ان کی خواہش کا میں احترام کروں گی، ورنہ میری سوچ یہ تھی کہ جو ایک جگہ بچی ہے، جب عائشہ دنیا سے جائے تو عائشہ کی قبر وہاں بنائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عبداللہ ابن عمر پہنچے، بابا ماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے، خوشی سے آنسو نکل آئے، خوشی سے رونا نکل آیا کہ ماں نے اجازت دے دی ہے، اب میں اٹھایا جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا تو اپنے دونوں یاروں کے ساتھ کیا جاؤں گا۔ درمیان میں میرے رسول کی قبر ہے، دائیں طرف سیدنا صدیق کی قبر ہے، بائیں طرف سیدنا فاروق کی قبر ہے، اور یہ ہے اماں عائشہ کہتی ہے کہ جب یہ تینوں قبریں بن گئیں مجھے خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی۔ جو 3 چاند تھے آسمان سے اترے تھے، ایک چاند میرے مصطفیٰ تھے، ایک چاند ابو بکر صدیق تھے، اور ایک چاند فاروق اعظم تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ 3 چاند جو آسمان سے اترے ہیں، وہ 3 چاند جو میرے گھر کو روشن کر گئے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ ایک میرا بابا صدیق ہے اور ایک امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں جید علماء کرام کی موجودگی میں ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عرض یہ ہے کہ جس دل میں رسول اکرم کی محبت کا چراغ جل جائے وہ دل روشن و باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اس بندے کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جس کے دل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ، ابو بکر و عمر کی محبت کا چراغ نہیں جلتا، انصار و مہاجرین کی محبت کا چراغ اس کے دل میں بجھا ہوا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق نہیں ہے، ایمان کی کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ یہ محبت ایسا جذبہ ہے، یہ محبت تو دل و جان سے ضروری ہے، یہ محبت تو جسم و جہان سے ضروری ہے، اور یہ محبت وہ محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا والذی نفس محمد، کوئی آدمی قسماً باللہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، سارے جہان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس محبت کے انداز کیا ہیں، اس محبت کے اطوار کیا ہیں؟ میں ایک دوست کو جانتا ہوں، کہنے لگا دعا کریں، اللہ نے مجھے میرے گھر میں امید دی ہے، اللہ مجھے بیٹی کا باپ بنائے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ مجھے 4تھی بیٹی عطا کر دے۔ میں نے کہا یہ عجیب خواہش ہے کہ 3 پہلے ہیں، 4تھی بیٹی، جبکہ لوگ تو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نرینہ اولاد چاہیے، آپ نے بیٹیوں کی درخواست کی ہے۔ کہنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے میرے رسول کے آنگن میں، میرے رسول کے گھر میں اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، اللہ مجھے بھی 4 بیٹیوں کا باپ بنا دے۔ ایک کا نام زینب رکھا ہے، ایک کا نام رقیہ رکھا ہے، ایک کا نام ام کلثوم رکھا ہے، ایک کا نام فاطمہ الزہرا رکھوں گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے نبی کی طرح 4 بیٹیوں کا باپ بنا دے۔ یہ وہ محبت کے دیے ہیں، جب روشن ہو جائیں ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ان محبت کے چراغوں کو بجھا نہیں سکتی، ان محبت کے چراغوں کو
گل نہیں کر سکتی۔ مسجد لاہور کی ہے، اس مسجد میں عظیم الشان اجتماع ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مخاطب ہیں، لوگوں راجپال نے تمہارے نبی کی توہین کی ہے، تمہارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ شاہ جی کہنے لگے یا گستاخی کرنے والا کان زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں۔ اللہ نے ایک نوجوان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، غازی علم الدین تیار ہوا، راجپال کا خاتمہ کیا۔ قائد اعظم کہتے ہیں عدالت ہے انگریز کی، بیٹا ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں تجھے رہائی دلا دوں گا۔ غازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ کام میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے، دنیا بھی بنائی ہے آخرت بھی بنائی ہے۔ یہ جو محبت رسول ہے یہ دنیا بھی ہے یہ آخرت بھی ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ صرف آخرت بنتی ہے، یہاں دنیا بھی بنتی ہے۔ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے نوجوانوں کے جنازوں کو آپ کندھا دے کر آئے ہیں، لیکن ایک نوجوان وہ ہے جس کے دل میں یہ چراغ جل گیا۔ پھر دنیا اسے غازی علم الدین کے نام سے جانتی تھی۔ میاں والی کے جیل سے جنازہ اٹھتا ہے، لاہور میں آتا ہے۔ علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال گورنمنٹ سے اجازت لیتے ہیں، انگریز کی گورنمنٹ ہے، کہا مجھے اجازت دی جائے، ہم چاہتے ہیں ہم غازی کا جنازہ لاہور میں پڑھیں گے۔ پنجاب میں نہ اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ ہوا، بر صغیر کے کونوں سے آتے ہوئے لوگ، کناروں سے آتے ہوئے لوگ۔ غازی کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ غازی رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا تھا تو لوگ غازی کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ غازی علم الدین جب تک قیامت کی صبح تک بات ہوتی رہے گی، غازی کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ یہ محبت رسول کا چراغ ہے، جس جی میں جل جائے پھر اللہ اس سے بڑے نرالے اور انوکھے کام لے لیتا ہے۔ آئیں ذرا دل و دماغ چند منٹ کے لیے شیخ مکرم کی گفتگو سے پہلے میرے حوالے کریں۔ میں ایک طالب علم ہوں، چند علامتیں چند نشانیاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول کی محبت میں نے دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنی ہے، ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یوں صحابہ بیٹھے ہیں، میرے رسول بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھی آئیں گے، میرے بھائی آئیں گے، وہ مجھے بڑے پیارے ہوں گے، تمہارے بعد میرے بھائی آئیں گے، مجھے بڑے پیارے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں نا، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اللہ کے نبی ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ میرے جو بھائی ہوں گے وہ کہیں گے اللہ دنیا لے لے، نبی کا دیدار ہو جائے، اللہ مال لے لے، ایک دفعہ سونے نبی کا مکھڑا تک لیں، اللہ یہ دنیا کی تمام نعمتیں لے لیں، ایک دفعہ اپنے حبیب کا چہرہ دیکھ لیں، اپنے حبیب کا دیدار کر لیں۔ تو جس دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے اس دل میں دیدار کی تمنا بھی ہوتی ہے، دیدار کا شوق بھی ہوتا ہے، زیارت کا شوق بھی ہوتا ہے۔ پہلی علامت، پہلی نشانی یہ ہے کہ جس دل میں محبت رسول سما جائے اس دل میں پھر دیدار کا جذبہ بھی ابھر آئے، اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جذبہ بھی اتر آئے۔ اللہ میری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، میری آنکھوں نے نیٹ پہ گن دیکھا ہے، اللہ میری آنکھوں نے حرام دیکھا ہے، اللہ میری آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھا ہے، لیکن اللہ میری آنکھوں کو اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے، میرے نبی کا دیدار ہو جائے، وہ دیدار جو غموں کو اتار دیتا ہے، وہ دیدار جو تھکاوٹوں کو اتار دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو وہ دیدار ہے۔ ایک عورت آئی، بڑھیا سی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی وہ آئی ہے، اس کے کان بھرے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا ہے محمد کی بات نہ سننا، نبی کی بات نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گی، باپ دادوں کو چھوڑ دو گی۔ وہ آ گئی، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگی واللہ واللہ واللہ
इन्न वजहहु लैसा बिकज़्ज़ाबिन, अल्लाह की कसम ये चेहरा ही ऐसा प्यारा चेहरा है, किसी झूठे बंदे का हो ही नहीं सकता। वो चेहरा आसमान की तरफ उठ जाए, अल्लाह रहमतें बरसा देता है। अबू तालिब मेरे नबी को नबूवत से पहले बचपन की हालत में लाके बैतुल्लाह के साथ बिठा देते और कहा करते वब्यज़ु वअब्यज़ु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा। ये चेहरा ऐसा प्यारा चेहरा है, अगर इसको आसमान की तरफ उठा दिया जाए अल्लाह आसमान से अपनी रहमतों की घटाएं भेज देता है। पहली अलामत अगर मोहब्बत का जज्बा है, फिर दीदार का जज्बा भी हो, फिर दीदार का जज्बा भी हो। सहाबाई किराम में ये जुस्तजू थी कि दीदार हो जाए। सहाबा दुनिया में भी इस बात पे फिक्रमंद रहते थे, अल्लाह के नबी हम तो आते हैं मस्जिद नबवी में आपका दीदार कर लेते हैं, क़यामत के रोज़ आप तो मकामे महमूद पे होंगे, आप तो रब के करीब होंगे, हम आपको कैसे देखेंगे। आपने फरमाया तुम मुझे मेरे पड़ोसी बनोगे, मुझे देखोगे, मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हौज़ पे बैठा हुआ होऊंगा, तुम्हें जाम पिलाऊंगा, तुम्हें प्याले पिलाऊंगा। दूसरी अलामत अगर मोहब्बत का जज्बा है तो ज़ुबान पे दुरूद आ जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु बिहा अशरन, जो एक मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ ले अल्लाह 10 रहमतें भेज देता है। मुकद्दमे फंसे हुए अल्लाह की कसम निकल जाते हैं उस बंदे के जिस बंदे की जुबान पे उठते बैठते सोते जागते दुरूद का विरद आ जाए, दुरूद की तस्बीह आ जाए और साथ कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाए। इमाम मालिक हैं, मदीना की गलियां हैं, मदीना की गलियों में इमाम मालिक रो रहे हैं। किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं? कहा मैं कैसा खुश नसीब हूँ जो नबी के शहर में पैदा हुआ हूँ। आज मैं उन गलियों में चलता हूँ जिन गलियों में मेरा नबी चला है, जिन गलियों में मेरे नबी ने कदम रखे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो मर्तबे और मुकाम वाले इमाम, नबी पाक का नाम आता आंखों से आंसू आ जाते, जुबान पे दुरूद जारी हो जाता। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत की इंतहा है, आका का नाम आए और जुबान पे दुरूद जारी हो जाए, आंखों से आंसू आ जाएं, जहन में वो नक्शा आ जाए और मैं तो सोया हुआ हूँ, मेरा नबी गारों में मेरे लिए रोता रहा है, मैंने दीन का कोई काम नहीं किया। मेरे नबी के दंदान भी शहीद हुए, बेटियों को भी तलाक़ें हुई, सैयदा ज़ैनब को भी शहीद किया गया। मेरे नबी ने ज़ख्म उठाए, मेरे नबी ने तकलीफ़ें उठाई। वो मंज़र याद आ जाए, वो ओहद की लड़ाई याद आ जाए, वो ताइफ के मैदान याद आ जाएं, वो सारे अंदाज याद आ जाएं, फिर आंखों से आंसू आ जाएं और ज़ुबान पे दुरूद जारी हो जाए। ये है अलामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। तीसरी अलामत इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। स्पीकर पे बात करनी बड़ी मुश्किल है, मैं एक डरपोक आदमी हूँ, मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ, मैं बुज़दिल और डरपोक आदमी हूँ। लेकिन अगर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने का वक़्त आ जाए, कोई मुसलमान हम में से पीछे नहीं रहेगा। एक आलिम ने कहा, उसका मुनाजरा था ईसाई के साथ, उसने कहा हम सच्चे, मुसलमान ने कहा हम सच्चे। उसने कहा एक दलील मैं देता हूँ, सिर्फ एक दलील, मुझे यूरोप ले चलो, मुझे बरतानिया ले चलो, मुझे अमेरिका ले चलो, मुझे यूरोप कंट्री में ईसाइयों के मुल्क ले चलो, मुझे वो लोग बता दो जो कहें हम ईसा पे अपनी जान फिदा कर देंगे, मुझे वो यहूदी बता दो जो कहेंगे हम मूसा पे अपनी जान फिदा कर देंगे। नहीं तो मेरे साथ चल, मैं तुझे गली का बच्चा दिखाऊंगा, बूढ़ा दिखाऊंगा, नौजवान दिखाऊंगा, जो कहेगा जान जाए तो जाए, नबी की इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं,
کوئی سودا نہیں، نبی کی ناموس پہ کوئی نرمی نہیں، الہاد جائے، سیکولرزم جائے، حکومت جائے، ادارے جائیں، نبی کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کل بھی ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، آج بھی ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ ہر مسلمان کا اعلان ہے، حرمت رسول پر ایک عیسائی دکھا دو جو کہے میں عیسیٰ پہ جان قربان کرتا ہوں، میرے ساتھ چل، میں تجھے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان دکھا دوں جو کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میرے رسول نے بھیجا، زیاد بن سکن نظر نہیں آ رہا۔ جب لاشوں کو اٹھایا گیا، زیاد نیچے پڑا ہے، یہ زیاد بن سکن اڑکتا، یہ زیاد بن سکن بڑی مشکل سے سہارا لیتے ہوئے نبی کے قدموں کے پاس پہنچا۔ آپ بیٹھے ہیں، میرے آقا کے قدموں میں، گود میں اس نے سر رکھا ہے۔ کیا سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے، جذبہ کیا ہے، رسول اکرم کی محبت کا چراغ کیا ہے؟ زیاد بن سکن کہتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں زیاد بتاؤ، لگتا ہے اللہ تمہیں شہادت دے گا، کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی جو میرے رب نے پوری کر دی ہے، جو میرے رب نے پوری کر دی ہے۔ میری آرزو یہ تھی ادھر میری جان نکل رہی ہو اور میری آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا مکھڑا ہو، میرے نبی کا چہرہ ہو۔ یہ وہ سعادت تھی جو اللہ نے میری پوری کر دی ہے۔ سعد بن ربی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سعد کو تلاش کرو، میرا سعد ابن ربی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے ڈھونڈا، زخموں سے چور ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے، شہادت کی تمنا ہے، اور کہنے لگے ایک پیغام میرا سلام میرے نبی کو کہنا، اور میری قوم کو میرا پیغام دے دینا، میری قوم سے جا کے کہنا۔ سعد اپنی قوم کے ہر ایک فرد سے، ہر ایک آدمی سے یہ پیغام دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، سعد تو جا رہا ہے دنیا سے، تمہارے جیتے جی نبی کے قدموں میں کانٹا چبھ گیا، سعد کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، سعد تمہیں معاف نہیں کرے گا، سعد تمہیں اللہ کی عدالت میں معاف نہیں کرے گا۔ جاتے جاتے خیال ہے، بچوں کے لیے پیغام نہیں دیا، یہ نہیں کہا میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میری بیٹیوں کا خیال کون رکھے گا۔ جاتے ہوئے بھی خیال آقا کہے جان دیدی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مولا انمول کر دیا۔ جب یہ چراغ جل جائیں پھر ایک امتحان شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں امتحان کی چکی سے ہم ایک کو گزارتے ہیں۔ افغانستان فتح ہوا، کفر ٹوٹا، امریکہ ہارا، اللہ نے فتح دی، توحید جیتی، شرک ہارا، ڈالر ہارا، ایمان جیتا، اسلحہ ہارا، ایمان جیتا، طالبان جیتے، پاکستان جیتا، امت جیتی، محمد الرسول اللہ کے امتی جیتے۔ وہ طالبان جیتنے کے بعد دشت لیلہ میں گئے۔ یہ دشت لیلہ وہ ہے 2001 ہے یا 2002 ہے۔ یہ دشت لیلہ بڑا صحرا ہے، بڑا ریگستان ہے۔ اس صحرا میں 20,000 اللہ کے بندوں کو لایا گیا، لا کے اس دشت لیلہ میں چھوڑ دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ 20,000 علماء، یہ 20,000 مجاہدین، یہ 20,000 اللہ کے نام لینے والے، ان کو دشت لیلہ میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ اللہ یہ آزمائشیں آپ کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم دیکھیں کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ زبان سے دعوے بڑے آسان ہیں، تقریریں کر لینا بڑا آسان ہے، جھنڈیاں لگا لینا بڑا آسان ہے، میلاد اور جلسے کرا لینا بڑا آسان ہے، لیکن آقا پہ
جان فدا کرنے کی بات آئے یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ بندے کھڑے کرتا ہے۔ اور آخری بات اور نچوڑ اس ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، حتیم میں بیت اللہ میں 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے ترازو، انہوں نے میزان لگایا ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے میں ایک آدمی کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپ نے یہ بھاری کا لفظ نہیں بولنا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا، دوسرے میں 10 بندے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری، دوسرے میں 50 بندے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری، 100,000 بندے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا او بھائی بات ختم کرتے ہیں، اتنا میزان اتنا ترازو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری کائنات کو، نبی پاک کو نہیں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، بٹھا دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے نبی کو بٹھا دیا جائے، ساری کائنات کے مقابلے میں میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرے نبی کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ بات یہاں پہ مکتی ہے، بات یہاں ختم ہوتی ہے، جب نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، ساری کائنات ایک طرف، میرا نبی ایک طرف، میرا رسول ایک طرف، جب ساری کائنات مل کے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے دنیا کی باتیں ایک طرف اور میرے نبی کی بات ایک طرف، ساری دنیا کی باتیں مل کے میرے نبی کی باتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک پلڑے میں ساری دنیا کے نظام، ایک پلڑے میں میرے نبی کا نظام، ساری دنیا کے نظام فیل ہیں، ساری دنیا کے نظام خراب ہیں، میرے نبی کا نظام بھاری ہے، میرے نبی کا نظام میرے نبی کا نظام بھاری ہے، بوجھل ہے۔ اور دوسری بات یہ 3 چاند تھے جو اماں عائشہ کے حجرے میں اترے تھے، ایک میرا نبی تھا، ایک ابو بکر تھا، ایک فاروق اعظم تھا۔ آج الہاد کا دورہ ہے، آج کفر کا دورہ ہے، آج بغض صحابہ کی تحریک جنون پہ ہے۔ ہم حب صحابہ کی تحریک لے کے کھڑے ہوں گے، حب صحابہ کے نعرے لے کے کھڑے ہوں گے۔ یہ سیدنا صدیق وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی مجھے لوگوں نے برا بھلا کہا، مجھے لوگوں نے گالیاں دی، مجھے لوگوں نے مارا، مجھے لوگوں نے تنگ کیا، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ اکیلے تھے نہیں چھوڑا، آپ تنہا تھے نہیں چھوڑا، آپ غار میں تھے نہیں چھوڑا، آپ یاروں میں تھے نہیں چھوڑا، آپ تنگی میں تھے نہیں چھوڑا۔ جب بھی آپ نے بلایا ابو بکر آیا، جب بھی آپ گئے ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے۔ اللہ کے نبی پاکستان میں مجھے گالیاں دی گئی، پاکستان میں مجھے برا بھلا کہا گیا، پاکستان میں میرے خلاف نعرے لگائے گئے۔ بتاؤ صدیق اکبر جب نبی کی عدالت میں جائیں گے، اے سنی نوجوان، اے اہل حدیث نوجوان، اے دیوبندی نوجوان، تو کیا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ کے نبی کے پاس فاروق اعظم آئیں گے، اللہ کے نبی میں نے تو تیرے دین کو لے کے ایران فتح کیا تھا، میں نے تو تیرے دین کو لے کے کسرا کے پرخچے اڑائے تھے، میں نے تو تیرے دین کو لے کے ایک ملک کے کافر کے ساتھ لڑا تھا۔ بتا جب فاروق آئیں گے کیا جواب دیں گے؟ جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، جہاں حرمت رسول کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، وہاں صحابہ کی عظمت کا مسئلہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ ہر گلی سے آواز آئے، ہر نکر سے آواز آئے، ہر کونے سے آواز آئے، واہ صحابہ واہ! کیا آواز آئے؟ واہ صحابہ! کیا آواز آئے؟ وہ نبی کی محنت ہے، وہ نبی کی پونجی ہیں، وہ نبی کا سرمایہ ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے تو آقا سے صرف یہی سنا، میں آیا تھا ابو بکر ساتھ تھا، عمر ساتھ تھا، میں گیا تھا ابو بکر ساتھ تھا، عمر ساتھ تھا، میں نے سفر کیا تھا ابو بکر ساتھ تھا، عمر ساتھ تھا۔ یہ ابو بکر و عمر و عثمان کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج اذانیں ہوتی ہیں، آج نمازیں ہوتی ہیں، آج قرآن پڑھا جاتا ہے۔
تو جہاں حرمت رسول کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، وہاں صحابہ کی ناموس کا مسئلہ بھی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں، واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ پہ زبانیں نہ کھولنا۔ سوشل میڈیا پہ تحریک چلتی ہے، ادھر سے جیلم کا کوئی انجینئر اٹھتا ہے، ادھر سے جھالوی اٹھتا ہے، ادھر سے کوئی اٹھتا ہے، ایک کہتا ہے سیدنا علی حق پہ تھے، ایک کہتا ہے امیر معاویہ حق پہ تھے، اور تجھے منصف کس نے بنایا ہے؟ تجھے پنچایتی کس نے بنایا ہے؟ تیرے جیسے لاکھ نہیں کروڑ مل جائیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر۔ تجھے کس نے منصف بنایا؟ ہمارا نوجوان بھٹکتا پھرتا ہے، تحقیق سے آ رہی، تحقیق سے بالکل آ رہی، بھٹکے گا اور سوال لے کر آئے گا، جی امیر معاویہ حق پہ نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ تو باغی گروہ تھا، عمار ابن یاسر کو نعوذ باللہ باغیوں نے قتل کیا تھا، وہ امیر معاویہ کا گروہ تھا۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی جو لڑائیاں ہوئیں، جو مشاجرات ہوئے، سنیے میرے اللہ نے ان سب کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ جب رب نے معاف کر دیا ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر جناب تحریک چلتی ہے، یہ یزیدی ہیں، یہ حسینی ہیں، لاکھ یزید مل جائیں سیدنا حسین جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات تقسیم غلط ہے، تقسیم غلط ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تھا، سے عبداللہ ابن مسعود سے، آپ ملت ملت معاویہ پہ ہیں یا ملت علی پہ ہیں؟ کہا میں ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں۔ غلط ہے تقسیم۔ محمد حسین شیخ عبوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سے پوچھا گیا، یزید جنت جائے گا نہیں؟ کہا اگر ہم گئے تو وہاں دیکھ کے بتا دیں۔ یزید کی بحثیں عروج پہ، جو وار ہیں کفر کے، یونیورسٹیوں سے پالا پڑا ہے، الہاد سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ نوجوان سوال اٹھاتے ہیں، اب ملا لوگ مسجدوں میں پھرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ذہن بھر دیے جاتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں سیکولرزم راج نہیں کر رہا تو پنپ ضرور رہا ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں، ہم سیکولرزم کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ہم سیکولرزم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لبرلزم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، الہاد کا مقابلہ کرتے رہیں گے، جب تک جئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو لے کے جئیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔